وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الترمذي وحديث صحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کے بالکل شروع میں پہلی سورہ ہوا۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت جو ہے ہمارے لیے اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہی نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ پہ اگر ہم غور کریں تو سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں، سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد، اس کی بزرگی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر وہ دعا سورۃ الفاتحہ کے آخر تک ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا مانگی ہے کہ اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن پاک عطا فرمایا ہے جو ھدی للمتقین ہے۔ اب دیکھیں جی ورڈز پہ آپ غور کریں، اہدنا ہمیں ہدایت دے، وہی حروف مادہ ہے جو ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقین کے لیے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے اصل میں یہ وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جس کی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہر شخص کم سے کم دن میں فرض نمازوں میں 17 رکعات پڑھتا ہے، تو کم سے کم 17 بار یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور وہ سیدھا راستہ کون دکھاتا ہے؟ قرآن۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بنی اسرائیل میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، جو سب سے سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے اس کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے۔ تو سیدھا راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے اس کی رہنمائی ہمیں قرآن کرتا ہے۔ اچھا، جب ہم اس راستے پہ
چلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو پھر ایک کریکٹر جو اس راستے پہ آتا ہے اور ہمیں اس راستے پہ چلنے سے روکتا ہے، وہ ابلیس ہے. اگر آپ سورۃ الاعراف میں واقعہ جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ہوا اس کو پڑھیں، تو جب ابلیس کو یہ حکم ملا تمام فرشتوں کے ساتھ کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو سب فرشتوں نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. کیا کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو وہ سمجھا کہ آگ تو مٹی سے سپیریئر ہے، تو وہ کیسے اس کو سجدہ کرے، تو اس نے سجدہ نہ کیا. اصل میں بات کیا ہوئی کہ اس نے اللہ کا حکم کا انکار کیا. جو رب کا حکم ہے وہ رب کا حکم ہے، اس میں لاجک نہیں لے کے آنی کہ جی ہماری بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو لاجک نہیں ہے. نہیں، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. اس میں لاجک نہیں آنی کہ نہیں جی ایسے ہوگا تو ایسے کیسے ہوگا. نہیں، اس نے بھی یہی کیا تھا، لاجک بتائی تھی. پھر جب اس کو نکالا گیا تو پھر اس نے مہلت مانگی قیامت کے دن تک، اور اس کو مہلت دے دی. جب اس کو مہلت دے دی گئی نا، تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. پھر اس نے یہ کہا کہ میں ضرور بضرور آؤں گا، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا. لأقعدن، اب یہ جو اتنا زور میں دے رہا ہوں نا، ضرور بضرور، یہ انشاءاللہ آپ کو گرامر میں پتہ چل جائے اس اتنا زور کیوں، اور میں اردو میں محاورے میں آپ کو کیوں ضرور بضرور یقیناً کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو اس نے کہا میں ضرور بضرور بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا پتہ ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا سب. اس نے کہا میں ضرور بضرور بیٹھوں گا لہم صراطک المستقیم، ان کے لیے یعنی انسانوں کے لیے، صراطک المستقیم، اس راستے، اس تیرے راستے میں اے رب، تیرا وہ راستہ جو سیدھا ہے. اب دیکھیں جی وہی ورڈ ہے، ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کیا دعا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. صحیح ہے جی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ. سورۃ البقرہ میں ہمیں پتہ چلا کہ ھدی للمتقین یہ قرآن ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھا یہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور اب دیکھیں جی شیطان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کہاں بیٹھا ہے جی؟ کہاں بیٹھا ہے؟ لأقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ جو تیری طرف سیدھا راستہ جاتا ہے اس میں بیٹھوں گا. اور اس سیدھے راستے کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ اب وہ جو شیطان ہے نا، وہ اس راستے میں بیٹھا ہوا ہے. جب بھی انسان قرآن کی طرف بڑھے گا تو وہ اس راستے میں ضرور بیٹھا ہے. اور وہ جو بیٹھا ہے اس نے ذرا آگے بھی سنے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اس نے کہا میں پھر ضرور آؤں گا من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے رائٹ سائڈ سے، وعن شمائلہم، اور ان کی لیفٹ سائڈ سے. یعنی کوئی داؤ نہیں چھوڑتا وہ لگانے کے لیے. آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، رائٹ سے آتا ہے، لیفٹ سے آتا ہے. جب انسان قرآن کی طرف بڑھتا ہے تو پھر شیطان کا وار ہر طرف سے ہوتا ہے. اس کی مختلف تفاسیر ہیں کہ آگے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آگے سے آنے کا مقصد ہے کہ وہ فیوچر سے ڈراتا ہے. ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ارے ایسا کرو گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ پیچھے سے آتا ہے ارے یہ کیا کر رہے ہو؟
تمہارے باپ دادا تو ایسا نہیں کرتے تھے، رائٹ سے آتا ہے، اچھے چیزوں سے وہ کرتا ہے کہ نہیں ابھی تو یہ نیک کام ہمیں کرنا ہے تو قرآن بعد میں پڑھ لیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، یا قرآن سے ریلیٹڈ جو علوم ہے وہ بعد میں حاصل کر لیں گے، ابھی یہ اچھا کام کر لیتے، کم اچھے کام کی طرف اکساتا ہے، الٹے ہاتھ سے آتا ہے. تو تفاسیر جو بھی ہوں، مقصد اصل میں یہ ہے کہ کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہوتی جو وہ چھوڑے اٹیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، وسوسہ. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کی چال ہے بہت کمزور. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ڈالتا صرف وسوسہ ہے، بس ہاتھ پکڑ کے ہمیں وہ سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتا، اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے. نہ وہ ہاتھ پکڑ کے ہم سے کوئی برائی کرا سکتا ہے، نہیں، صرف وسوسہ اندازی کرتا ہے بس. اور انسان اگر اللہ کی مدد مانگتا رہے سچے دل سے اور اس کو اللہ کی توفیق مل جائے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا شیطان. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جناب جب ہم قرآن کے علوم کی طرف، قرآن کے پڑھنے کی طرف، اس کے حفظ کی طرف، قرآن کی تعلیم پہ عمل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں تو شیطان طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کی حجتیں، طرح طرح کی دلائل جو ہے وہ پیش کرتا ہے اور اس راستے سے روکتا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس نے یہ کہا ہے اور یہ میں نے آپ کو سورۃ الاعراف میں قرآن کی آیات سے سنایا ہے. تو جناب یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن کی تجوید کو اور اس کی زبان کو سیکھیں. یہ اللہ کی توفیق ہے صرف اور اللہ کا خاص کرم ہے. اب شیطان نے اپنے داؤ کھیلنے اور ہم نے اس سے بچنا ہے. اور اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس سے بچنا ہے ہم نے اللہ کی مدد مانگ کے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کلاسز کو لے سکیں. اور ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اپنی پرائرٹی اس کو بنانی ہے. جب ہم اس کو پرائرٹی بنائیں گے نا تو پھر دیکھیں کہ آپ کو اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی. تو آئیے جناب ہم چلتے ہیں. ہمارا جو ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا حروف مدہ. حروف مدہ جو ہے اس پہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس رہا. کچھ لوگوں نے ہوم ورک بھی کیے جو دیے گئے تھے، چیک بھی کرائے. کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے. کچھ لوگوں نے سوال کیے کہ جناب وہ مد میں وقف کیسے ہوتا ہے. تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ وقف سے ہم پورا چیپٹر ایک الگ سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ ہمارے تجوید کا کورس جو ہے جو تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ گرامر شروع کریں گے. تو جو تجوید کا کورس ہے اس کا جو لاسٹ چیپٹر ہے وہ رموز و اوقاف کا بیان ہے، جس میں وقف کے تمام طریقے انشاءاللہ آپ کو سکھائے جائیں گے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا آپ ویٹ کریں وقف کے قواعد کے لیے، کہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں، کہاں نہیں ٹھہر سکتے ہیں، کہاں ٹھہریں گے تو پیچھے سے پڑھنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو سکھائی جائیں گی. اب جو ہے ہم لوگ آتے ہیں اپنے جو ہم نے ٹاپک شروع کیا حروف مدہ کا، اس کی طرف. آپ کو بتایا گیا کہ جو مد ہے یعنی آواز کو کھینچنا، اس کی اصل میں 2 بڑی کیٹیگری ہے. یہ 2 بڑی قسمیں ہیں. ایک کہلاتی ہے مد اصلی اور ایک کہلاتی ہے مد فرعی یعنی برانچز آف مد. مد اصلی کو مد طبیعی بھی کہتے ہیں، نیچرل اوریجنل مد. مد اصلی 3 حروف میں پایا جاتا ہے. کتنے حروف میں پایا جاتا ہے جی؟ 3 حروف میں. وہ حروف کون کون سے ہیں؟ وہ حروف ہے الف، یا ساکن اور واو ساکن. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا کب پایا جائے گا؟ جب الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اس پہ زبر ہو، فتحہ ہو، یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، واو ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اس پہ پیش ہو یا ضمہ ہو، تو پھر مد اصلی حروف مدہ ہو جائے گا. اس کو الف مدہ کہیں گے، اس کو یا مدہ کہیں گے، اس کو واو مدہ کہیں گے. ان تینوں کی حرکات ہوں گی 2 2 اور 2. تو مد اصلی کے آپ کو پتہ چلا کہ حرکات کتنی ہیں؟ 2 حرکات ہیں. ٹھیک ہے جی، 2 لینتھننگز ہیں. اچھا ایک اور بات آپ کو پتہ چلی کہ یہ جو الف مدہ ہے اس کو لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. کیا ہے؟
اگر کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب ہے کہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی حرکات بھی دو ہیں. اگر کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر آ جائے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ یا مدہ ہے، اس کی بھی دو حرکات ہیں. اگر کسی بھی حرف کے اوپر الٹا پیش آ جائے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ واو مدہ ہے اور اس کی بھی دو حرکات ہیں. تو آپ کو پتا چلا کہ یہ دو طریقے ہیں مد اصلی کو لکھنے کے. ایک اوریجنل فارم میں کہ الف یا ساکن یا واو ساکن آئے اور اس سے پہلے فتحہ کسرہ و ضمہ آئے، یا پھر حرف کے اوپر ڈائریکٹلی کھڑا زبر لگا دیا جائے تو مطلب الف مدہ، حرف کے نیچے کھڑی زیر لگا دی جائے تو یعنی یا مدہ، حرف کے اوپر پیش لگا دیا جائے الٹا پیش تو یعنی واو مدہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی میں آپ کو یہ مثال سے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ پچھلی دفعہ کلاس میں کچھ لوگ اس میں وہ ہو گئے تھے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں یا مدہ، ٹھیک ہے جی، تو یا مدہ اگر میں آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے ایسے لکھوں تو اس میں یا مدہ ہے کہ نہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے، یا مدہ ہے کہ نہیں؟ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو لکھے ایسے نہیں جاتا، اس کو اصل میں لکھا ایسے جاتا ہے بھی. ٹھیک ہے جی، تو یا مدہ جو ہے یا ساکن اور سے پہلے ہا کسرہ کو اس صورت میں لکھا گیا ہے کہ ہا کے نیچے کھڑی زیر لگا دی گئی ہے. تو یہ کھڑی زیر جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا مدہ ہی ہے. کلیئر ہے جی سب کو؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں مجھے بتائیے کون سا مد ہے مد اصلی میں سے؟ واو مدہ. لیکن اس کو لکھا ایسے نہیں جاتا، اس کو لکھا ایسے جاتا ہے کہ ہا کے اوپر ڈائریکٹ الٹی پیش لگا دی گئی ہے تو اس الٹی پیش کا مطلب ہے کہ یہ واو مدہ ہی ہے اصل میں. صحیح ہے جی؟ تو بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ ٹھیک ہے جی. اور یہ جو تینوں مد اصلی ہیں ان کی حرکات دو ہیں جو ہم اوپر ہی لکھ چکے ہیں، تو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اوپر لکھ چکے تھے مد اصلی جو ہے اس کی حرکات دو ہی ہیں. اچھا اب ذرا مثال لکھ لیتے ہیں ایک ایک پھر سے. با فتحہ الف با، تا کے ساتھ لے لے تا کسرہ یا سکون تی، دال کے ساتھ لے لیں دا ضمہ واو سکون دو. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کو اور کیسے لکھ سکتے ہیں اس الف مدہ کو؟ ایسے. اس یا مدہ کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ایسے. اس واو مدہ کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ایسے. ٹھیک ہے جی. یہ دونوں سیم چیزیں ہیں پڑھنے کے اعتبار سے، جو قواعد ہیں پڑھنے کے وہ سیم ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہاں تک تو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا جناب، پریکٹس بھی کی تھی اور آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا. ابھی ذرا مد فرعی کو 2 منٹ کے لیے آپ بھول جائیے، مد اصلی پہ فوکس کریں دوبارہ سے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ کو مخارج پڑھائے جا رہے تھے تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اصل میں جو مخارج ہیں وہ 4 ہیں. اصل میں مخارج 4 ہیں، جس میں حلق ہے جو منہ کے حصے ہیں جن سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ 4 ہیں. حلق ہے، فم ہے، فم منہ کو کہتے ہیں، اور فم کے اندر زبان، لسان، اسنان، دانت، حنک، تالو، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں فم میں آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو 2 اور بتائے گئے تھے جو آپ کو کہا گیا تھا یہ ابھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، بعد میں خیشوم اور جوف. ٹھیک ہے جی. اس میں تھا جوف اور خیشوم. ٹھیک ہے جی، اس میں کیا تھا؟ جوف اور خیشوم. تو خیشوم تو ابھی بھی ہم نہیں پڑھ رہے، لیکن جوف جو ہے آج انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ جوف سے کیا ادا ہوتا ہے. دیکھیں جی جوف کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجیے. یہ جو ہمارے منہ کے اندر کا خالی حصہ ہے نا، جب ہم منہ کھولتے ہیں ایسے، تو یہ جو خالی حصہ ہے نا
اس کو جوف کہتے ہیں, کیوٹی جو فری ایمٹی پارٹ ہے منہ کا, ٹھیک ہے. اصل میں یہ تینوں مد, الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ, یعنی جو مد اصلی ہے یہ جوف سے ادا ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو خالی پارٹ ہے ہمارے منہ کا, اس سے ہوا کا اخراج ہوگا, ہوا باہر نکلے گی, ایگزٹ ہوگی ایئر, تو ادا ہوں گے یہ الف, واو اور یا مدہ. اسی لیے اس کو کہتے ہیں جوف سے ادا ہوتے ہیں یہ تینوں مد اصلی, الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ. پورا مد اصل میں جوف سے ادا ہوتا ہے. تو یہ مد فرعی میں بھی یہی بات ہوگی, کیسے ہوگی وہ ہم بعد میں دیکھیں گے, ابھی مد اصلی پہ فوکس کیجئے کہ جوف سے ادا ہوتا ہے. مطلب کیا ہے اب دیکھیں جی, اب آپ نے سیکھنا ہے اس کو. آپ پڑھتے ہیں با فتحہ الف با با, اب آپ نے منہ کھول دیا ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ کا جو ایمٹی پارٹ ہے نا اس سے ایئر باہر آ رہی ہے, تو ادا ہو رہا ہے الف مدہ. با تا سا جا ہا خو, یہ سب منہ کے ایمٹی پارٹ سے ہوا باہر آ رہی ہے. یا مدہ دیکھیے, بی تی, تھوڑا آپ کو بتایا تھا کسرہ ہے تو تھوڑا اسمائل کرنا ہے, لیکن بہرحال جو منہ کا خالی پارٹ ہے اس سے ہوا نکلے گی. فی جی ہی خوئی دی, بالکل آپ نے جو پورا منہ جو آپ کا ایمٹی پارٹ ہے اس سے آپ کی ہوا نکلے گی. ضمہ میں بھی ایسا ہی ہے, واو مدہ میں بھی ایسا ہی ہے. بو, اب آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے, آپ کو سکھایا گیا تھا ضمہ کے لیے ہونٹ گول کیے جائیں گے. بو تو سو جو ہو خو, ٹھیک ہے جی, بات کلیئر ہو گئی. تو یہ جو مد اصلی ہے اس کا مخرج کیا ہے, جوف, الجوف ہے اس کا مخرج, الجوف. اور الجوف کس کو بولتے ہیں, الجوف بولتے ہیں, الجوف بولتے ہیں منہ کے خالی حصے کو, ٹھیک ہے جی. اور ان سے کون ادا ہوتے ہیں, الف, واو اور یا مدہ ان سے ادا ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی سب ساتھیوں کو کہ مد کا مخرج کیا ہے, الجوف, منہ کا خالی حصہ. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے ان مخرج میں تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے, تو ذرا ریکیپ کر لیجئے. الحلق اور الفم جو ہے اس سے آپ کے 28 حروف الہجا جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. حروف حلقی 6 ہیں, ٹھیک ہے جی, اور باقی سارے کے سارے منہ سے ادا ہوتے ہیں, اور منہ کے ڈفرینٹ حصے ہیں پھر, جس میں شفتین ہیں اس سے 4 ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو 6 اور 4 10 ہو گئے, باقی 18 وہ سب کے سب حروف اللسان ہیں جو زبان کی ڈفرینٹ موومنٹس ڈفرینٹ جگہ سے ٹچ ہوتی ہے, تو وہ ادا ہوتے ہیں. تو 28 پورے یہاں آ گئے تھے آپ کے, صحیح. اس کے بعد میں الجوف میں آپ کو مد مل گیا. اب خیشوم رہ گیا, اور خیشوم جو ہے نا ناک کا جو حصہ ہے نا یہ والا, اس کو بولتے ہیں. اور اس میں اصل میں غنہ ہوتا ہے, جو ہم انشاءاللہ آگے آنے والی کلاسز میں پڑھیں. جی, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. یس کام ڈن سر. تو اے جی, اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ مد فرعی کی طرف, یعنی برانچز آف مد. اب جیسے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس کا نام ہے برانچز, تو ایک بات سب نوٹ کر لیجئے, یہ برانچز آف مد جو ہے نا یہ اصل میں مد اصلی کی ہی ایکسٹینشن ہے. مد اصلی ہی میں کچھ زیادہ آئے گا بعد میں, تو پھر اس کی حرکات 2 سے بڑھ جائیں گی, 4 5 6 8 10 تک جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات یاد رکھیے گا, مد فرعی کوئی نئی چیز نہیں ہے, اصل میں مد اصلی کی ایکسٹینشن ہے. مد اصلی میں ہی کچھ اضافی چیزیں آتی ہیں تو مد فرعی بنتا ہے. اب وہ کیا چیزیں ہیں آئیے ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں. مد فرعی جب بھی ہوگا نا تو ہمیشہ یاد رکھیے گا 2 پارٹ ہوں گے اس کے. کیا ہوں گے؟ 2 پارٹ ہوں گے. ٹھیک ہے جی, 2 پارٹ ہوں گے مد فرعی کے. ایک ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں شرط مد, ٹھیک ہے جی, کیا کہتے ہیں اس کو؟ شرط مد. اور ایک ہوگا سبب مد.
شرط کا کیا مطلب ہے جی؟ کنڈیشن آف مد، جس کے بغیر مد نہیں ہوتا. اور سبب جو ہے اس کا مطلب ہے ریزن آف مد، کہ کیا ریزن ہے اس مد فرعی کا. تو ہمیشہ یہ دو چیزیں آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کے سامنے مد فرعی آئے گا. ہمیشہ یہ دو چیزیں ڈھونڈیں گے، شرط ڈھونڈیں گے اور سبب ڈھونڈیں گے. بغیر شرط اور سبب کے ملے مد فرعی نہیں ہوتا. یہاں تک بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے جی. اب نوٹ کر لیجئے کہ مد فرعی جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں جی؟ 4 قسمیں مد فرعی. پہلی جو قسم ہے اس کو آسان ٹرمینالوجی میں مد واجب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مد واجب. دوسری جو قسم ہے اس کو آسان ٹرمینالوجی میں مد جائز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا جو ہے اس کو مد لازم کہا جاتا ہے. مد لازم. ٹھیک ہے جی. اور چوتھا جو ہے اس کو مد عارض یا مد عارضی سکون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مد عارضی سکون. تو اس کو ہم وہی لکھ لیتے ہیں، وہ زیادہ آسان ہے، آپ کو سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی. مد عارضی سکون. تو آپ کو پتہ چلا کہ مد فرعی جو ہے، جو برانچز آف مد ہیں وہ 4 طرح کے. کون کون سے؟ مد واجب ہے، واجب سب جانتے ہیں، واجب کا معنی. مد جائز، جائز کا معنی بھی سب جانتے ہیں. مد لازم، لازم بھی سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. مد عارضی سکون، یعنی اس میں کچھ عارضی سکون سے ریلیٹڈ ہے، وہ کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ جب بھی مد فرعی آئے گا، برانچز آف مد آئیں گے، تو ہمیشہ ایک شرط ہوگی اور ایک سبب ہوگا. ایسا ہی ہے، ایک شرط ہوگی اور ایک سبب ہوگا. تو مد واجب میں بھی ایسا ہی ہوگا، ایک شرط ہوگی اور ایک سبب ہوگا. مد جائز میں بھی ایسا ہی ہوگا، ایک شرط ہوگی اور ایک سبب ہوگا. مد لازم میں بھی ایسا ہی ہوگا، ایک شرط ہوگی اور ایک سبب ہوگا. اور مد عارضی سکون میں بھی ایسا ہی ہوگا، ایک شرط ہوگی اور ایک سبب ہوگا. اب یہ سیکھنا ہے آپ نے شرط کیا ہوگا اور سبب کیا ہوگی. تو الحمدللہ بہت آسانی ہے، نوٹ کر لیجئے. اور یہ سب سے اہم چیز ہے اس مد فرعی کی، سب نوٹ کر لیجئے، غور سے سن لیجئے. چاروں قسمیں، واجب، جائز، لازم، عارضی سکون، سب میں شرط ایک ہی ہے، شرط کامن ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ شرط جو ہے نا وہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شرط ہمیشہ، آلویز، ہمیشہ مد اصلی ہوگا. مد اصلی ہوگا یعنی یہ ہوگا، یعنی الف، واو یا مدہ آئیں گے وہ شرط بنے گا، اور آگے جو سبب ہوگا وہ پھر ڈفرنٹ ہوں گے. لیکن جو شرط ہے، چاہے مد واجب ہو، چاہے مد جائز ہو، چاہے مد لازم ہو یا عارضی سکون ہو، شرط جو ہے وہ مد اصلی ہی ہوگا. یعنی الف مدہ ہوگا، الف مدہ ہوگا، واو مدہ ہوگا یا مدہ ہوگا. شرط تو مد اصلی ہی ہوگا. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ جی مد فرعی کو برانچز آف مد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں مد اصلی کی ہی ایکسٹینشن ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مد اصلی آتا ہے، اس کے بعد کوئی سبب آ جاتا ہے، تو پھر یہ مد واجب، جائز، لازم اور عارضی سکون بن جاتا ہے. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ یہاں تک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ جو شرط ہے یہ تو مد اصلی ہی ہے. ٹھیک ہے جی. مد اصلی، مد اصلی کا مطلب کیا ہے؟ الف، واو یا مدہ، جو آپ کے سامنے یہ ہے، جو آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا، آج الحمدللہ ہم نے ریوائز بھی کیا.
اب سبب کیا ہوگا یہ آپ کو دیکھنا ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ نے یہ 4 سبب سیکھ لیے تو آپ کا پورا مد کا ٹاپک جو کہ ایک بڑا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ کور ہو جائے گا. اب آپ کو 4 سبب یاد رکھنے ہیں کہ مد واجب کا سبب یعنی ریزن کیا ہے, مد جائز کا سبب یعنی ریزن کیا ہے, مد لازم کا سبب ریزن کیا ہے, مد عارضی سکون کا سبب ریزن کیا ہے. بس یہ 4 چیزیں سیکھنی ہیں اب آپ نے, کیونکہ جو شرط ہے کنڈیشن وہ آپ پہلے سے جانتے ہیں, وہ مد اصلی ہے, الف یا واو مد. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے جی. ابھی ہم لوگ صرف جی سوال یہ ہے کہ جب مد اصلی ہی کہا جاتا ہے تو پھر اس کو علیحدہ سے چارج کیوں نہیں ہے یہ مطلب رہی ہے؟ نہیں, مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آئی, آپ پھر سے ریپیٹ کریں گے تھوڑا لاؤڈلی؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شرط مد اصلی ہی ہے, اس کی ساری کنڈیشن بنی ہی ہے, تو اس کو مد فرعی کے اندر ایک نئی شاخ کیوں بنائی گئی؟ ابھی دیکھیں تو پہلے, ابھی ہم نے پڑھا نہیں, ابھی پہلے دیکھیے تھوڑا سا, پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ایکسٹینشن ہے نا, اس میں کچھ نہ کچھ, وہ ایکسٹینشن کیا ہے وہ آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی میں اس کو مٹانے لگا ہوں. ابھی ہم مد فرعی پہ ایک ایک کر کے فوکس کریں گے, مد واجب, مد جائز, مد عارضی سکون اور مد لازم, ایک ایک کر کے فوکس کریں گے تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ سبب کیا کیا ہے اور پھر اس مد کے کیا قواعد ہیں, اس کے کیا احکامات ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اس کو میں مٹا دیتا ہوں اور اب ہم مد فرعی یعنی برانچز آف مد میں ایک ایک کر کے سب پہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کو یاد ہو گیا کہ مد فرعی یعنی مد جو برانچز آف مد ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. کیا کیا ہیں؟ واجب, مد واجب, جائز, مد واجب, جائز, جائز, لازم, لازم, سکون. عارضی سکون. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمارا ٹاپک ہے مد فرعی, اور مد فرعی میں ہم لوگ اب 2, پہلا جو ہے وہ ہے مد واجب. ٹھیک ہے جی. مد واجب. اب یہ جو مد واجب ہے نا, اس کا ایک اور نام بھی ہے جو اکثر بکس میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے جی. اس کو کہا جاتا ہے مد متصل. مد متصل واجب. واجب تو ہے, اس میں ایک متصل کا ورڈ آپ کو ایڈیشنل مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. متصل. دوسرا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ مد جائز. ٹھیک ہے جی. مد جائز کا ایک اور نام بھی ہے جو آپ کو اکثر کتابوں میں ملے گا, اس کو کہتے ہیں مد منفصل. ٹھیک ہے جی. کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل. فاصلے سے. ٹھیک ہے جی. مد منفصل جائز. ابھی منفصل اور متصل اور واجب اور جائز اس کو کیوں کہا جاتا ہے, جب آپ اس کے قاعدے آپ کے سامنے آئیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ان کو یہ نام دینے کی کیا وجہ ہے. اچھا, اب آپ کو پتا ہے کہ مد فرعی جو ہے اس میں چاروں میں سے کوئی بھی قسم ہو, ایک شرط ہوگا اور ایک سبب ہوگا. یہاں بھی ایک شرط ہوگی اور ایک سبب ہوگی. جی مجھے بتا دیجئے شرط کیا ہوگا مد واجب میں؟ الف واو یا. الف واو یا. اصلی. مد اصلی.
मध्य असली बोले, अलिफ वाव या नहीं बोले, अलिफ वाव या मद्दा जिसको मध्य असली कहते हैं, ठीक है, अलिफ वाव या मद्दा बोलेंगे, ठीक है जी, मध्य असली यानी अलिफ वाव या मद्दा, ठीक है जी, अलिफ वाव या मद्दा। और यहाँ पे शर्त मत क्या होगा, वही अलिफ वाव या मद्दा, मध्य असली, ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि मध्य फरई की चारों एग्जाम में जो शर्त है वो तो मध्य असली ही है, यानी अलिफ वाव या मद्दा ही है शर्त, ठीक है जी। अब यहां तक तो वही है जो हमने पिछली स्लाइड में किया था। अब हमें सीखना है कि सबब क्या होगा इन मद में, ठीक है जी। तो नोट कर लीजिए, ये जो मद्दे वाजिब मुत्तसिल है, जिसको मद्दे वाजिब मुत्तसिल कहते हैं, ठीक है जी, इसमें जो सबब है वो होगा हमजा। क्या होगा? हमजा। वो हमजा होगा, लेकिन वो होगा आइन की शक्ल का, छोटा वाला, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है जी। वो हमजा कौन सा होगा? आइन की शक्ल का, आइन की शक्ल का। आपको पता है कि हमजा जो है ना, मैं आपको एक साइड टॉपिक बता देता हूँ, हमजा को किस तरह लिखा जाता है। हमजा को असल में ऐसे लिखा जाता है, छोटे आइन की शक्ल में, ठीक है जी। लेकिन आपको पता है हमजा के बारे में मैं आपको बताया था, हमजा बहुत डेडिकेट लेटर है। तो वो जब किसी वर्ड में आता है ना, तो फिर उसको अक्सर एक कुर्सी चाहिए होती है। तो वो कभी अलिफ की कुर्सी लेता है, कभी वाव की कुर्सी लेता है, और कभी या की कुर्सी लेता है। तो असल में वो है हमजा यही, ठीक है, लेकिन वो अलिफ वाव और या की कुर्सी ले भी लेता है। तो ये हैं सारे हमजा, ठीक है जी। तो ये जो मद्दे वाजिब मुत्तसिल है, इसमें जो हमजा होगा वो कौन होगा? वो होगा आइन की शक्ल का हमजा, यानी ऐसे लिखा हुआ, आइन की, छोटी आइन की शक्ल का लिखा हुआ हमजा, ठीक है। और नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत अहम चीज, ये जो शर्त और सबब है ना, ये दोनों कंबाइन होकर एक ही लफ्ज में होंगे, ठीक है। लफ्ज को हम अरबी में कलमा कहते हैं, और जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे सामने आएगा। तो ये एक ही लफ्ज में होंगे, यानी एक ही वर्ड का पार्ट होंगे। ये शर्त और सबब इन वन सिंगल वर्ड होंगे, ठीक है जी। अब इसकी हम जल्दी से मिसाल लेंगे तो हमें इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि इसका क्या माना है, ठीक है। मैं आपके सामने एक मिसाल लिखता हूं। हाँ जी, इसमें कौन सा मद है? अलिफ मद है, ठीक है जी, अलिफ मद है। अगर सिर्फ इतना ही हो तो बस हम इसको अलिफ मद कह के और उसकी दो हरकत करेंगे, बस शीन फथा अलिफ शा, बस यहीं पे रुक जाएंगे। करेक्ट? ऐसे ही है जी, सही है जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहां तक नहीं है, इसके आगे एक हमजा भी है, ठीक है जी, और ये वर्ड है शीन अलिफ, शीन जबर अलिफ, उसके बाद हमजा के ऊपर दो पेश है, ठीक है जी। अब जरा नोट करें, अब जरा आप नोट करें, जरा रुक जाइए और इसको नोट करिए कि क्या इसमें शर्त और सबब जमा नहीं हो गई मद्दे वाजिब वाली। इसमें शर्त जो है वो तो अलिफ मद्दा है, जो अभी आपने मुझे बताया, शीन फता अलिफ सुकून। इस शर्त के बाद क्या इसमें एक हमजा नहीं है आइन की शक्ल वाला? जी, सबब है जी है, ठीक है जी। तो ये हमजा जो आइन की शक्ल वाला है ना, तो इससे ये सबब बन गया है और ये मद्दे वाजिब बन गया है कि मद्दे असली के बाद हमजा आ गया, और वो भी आइन की शक्ल का, और ये एक ही वर्ड है, शाउन, ये एक वर्ड है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्या है? एक वर्ड है, सॉरी मैंने इस पे हरकत जो है ना वो शा, ठीक है जी, ये फेल है,
صحیح ہے جی. شاء تو ایک ہی ورڈ ہے, شاء جو ہے وہ ایک ہی ورڈ ہے. صحیح ہے جی. تو ایک ہی ورڈ ہے اور جو سبب ہے وہ بھی حمزہ عین کی شکل کا, تو یہ مد واجب ہوگا, مد واجب ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ مد واجب ہوگا. اس کو آپ لکھیں گے کیسے؟ آپ پریکٹس کے لیے آپ یہ کہیں گے جی یہ آپ کا شرط ہو گیا الف مدہ کی صورت میں, ٹھیک ہے جی, اور یہ سبب ہو گیا حمزہ کی صورت میں, اور یہ دونوں ایک ہی ورڈ میں ہے, ایک ہی لفظ میں ہے. تو یہ بنا آپ کا مد واجب. ٹھیک ہے جی. اس کی حرکات ہوں گی کم سے کم 4 سے 5, کم سے کم 4 سے 5. آپ اس کو پڑھیں گے شاء شاء, صحیح ہے جی. اور اسی لیے جب آپ اس کو قرآن میں لکھا ہوا دیکھیں گے اس ورڈ کو, تو آپ کو اس کے اوپر ایک مد بھی نظر آئے گی بڑی والی. ٹھیک ہے جی. اس مد کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ مد واجب ہے, یعنی یہاں پہ مد ہے شاء شاء. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو پتہ چلے گا مد اصلیہ ہے شاء میں, اور اس کے بعد جو سبب ہے وہ حمزہ ہے عین کی شکل کا, تو شاء. ٹھیک ہو گیا جی. کلیئر ہے سب کو؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک تو پوچھ لیجئے, کلیئر کر لیجئے. سر انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کا جو شاء وہ یہ والا ہے یا وہ الگ ہے؟ بالکل یہی والا ہے, بالکل یہی والا ہے. دیکھیں جی, جب ہم عام لینگویج میں بات کریں گے نا, جیسے ہم کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے, تو پھر ہم عام لینگویج میں وہ تجوید کے قاعدے نہیں لگاتے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو کھینچتے ہیں, جیسے سورۃ الفتح میں آپ پڑھتے ہیں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِين. ٹھیک ہو گیا جی؟ کلیئر ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر. صحیح ہے جی. سب کو سر کتنے کاؤنٹس ہوں گے سر؟ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی, کتنے کاؤنٹس ہوں گے اس میں؟ 4 to 5. 4 to 5. ٹھیک ہے جی, 4 to 5. تو مد واجب جو ہے, مد واجب متصل. اچھا, اس میں جو بکس میں لکھا ہوتا ہے نا, وہ مد واجب متصل لکھا ہوتا ہے, پہلے واجب ہوتا ہے بعد میں متصل ہوتا ہے, تو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں, کوئی حد نہیں, تاکہ آپ کو ٹرمینالوجی وہی والی مل جائے. مد واجب متصل اور یہاں پہ مد جائز منفصل, ورڈ آگے پیچھے. اس میں یہ پوچھنا تھا کہ یہ انشاءاللہ کی اگزامپل جو دی ہے اس میں جو انشاءاللہ الف جو ہے, یا سوری حمزہ اس کو کہتے ہیں, لیکن وہ عین کی شکل میں نہیں لکھا ہوتا, وہ لائک الف کی شکل میں لکھا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کیسے کنڈیشن اور سبب اور پورا ہو رہا ہے؟ شاید نہیں, کہاں الف کی شکل میں لکھا ہوتا ہے؟ آپ نے کہاں پہ دیکھا؟ انشاءاللہ جب لکھا ہوتا ہے, دیکھیں ایسے لکھا ہوتا ہے نا, دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. جی مجھے بتائیے. اچھا ٹھیک ہے, میں یہ حمزہ مس کر لیا تھا. ہاں ٹھیک ہے جی. حمزہ ہوتا ہے عین کی شکل کا ہمیشہ, مد واجب میں ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ وہ عین کی شکل کا حمزہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. سب کو مد واجب سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ جی الحمدللہ. السلام علیکم صاحب, آپ بولے تھے مد کبھی بھی الف واو اور یا کے اوپر بیٹھے گا بول کے, اگر یہ ابھی آپ جو ہے ابھی ایگزامپل میں حمزہ سپریٹ ڈالے, ابھی الف کے اوپر یا واو کے اوپر جب حمزہ آتا ہے تبھی بھی سیم چیز ہے نہیں؟ نہیں, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ حمزہ جو ہے ہمیشہ الگ بیٹھے گا, نہیں. حمزہ کو اکثر کرسی چاہیے ہوتی ہے, صحیح ہے جی, حمزہ کو اکثر کرسی چاہیے ہوتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ الگ ہی ہو. صحیح ہے جی. 4 طریقے ہوں گے اس کو لکھنے کے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے. حمزہ اپنی اوریجنل فارم میں بھی لکھا جائے گا, کبھی الف پہ بھی بیٹھے گا, کبھی یا پہ بھی بیٹھے گا, اور کبھی واو پہ بھی بیٹھے گا. صحیح ہے جی, یہ چاروں طریقے سے آئے گا. وہ چاروں طریقے میں آئے تھے, سیم چیز ہے, یہ مد متصل سیم ہے.
नहीं नहीं नहीं, मद्द मुत्तसिल में हमजा आइन की शक्ल का ही होगा बस, नो अदर चॉइस, सेपरेट आना है। हाँ जी सेपरेट आना है। सही है जी, क्लियर हो गया जी क्लियर। अच्छा जी, अब देखिए मैंने आपके सामने एक और मिसाल लिखी है, माउन, पानी, पानी, ठीक है जी पानी। अब मुझे बताइए इसमें कौन सा मद है, ये माँ में कौन सा मद है, ये मद असली है जी, मद असली, ये शर्त हो गई अलिफ मद्दा, ठीक है। उसके बाद सबब आ रहा है आइन की शक्ल का हमजा, ठीक है जी, तो ये बन गया मद्दे वाजिब, तो आप इसको पढ़ेंगे माउन, ठीक है जी। तो जब आप कुरान में पढ़े, वैसे जब हम आम उसमें बोलेंगे तो माँ बोलते हैं, हम उसको पानी बोलते हैं माउन। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो वनज़्ज़ला मिनस समाई माअम मुबारका, ठीक है जी, माउन, माअन। इसी तरह आसमान, अस्समाउन, अगर समा लिखे हम तो यहाँ देखिए ये अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमजा आ गया इनकी शक्ल का, और सब एक ही वर्ड्स हैं। ये शाह भी एक वर्ड है, माउन भी एक वर्ड है पानी, समाउन भी वन वर्ड है। तो शर्त और सबब वन वर्ड में आएगी, वन वर्ड में आएगी। ये है मद्दे वाजिब। मद्दे वाजिब की दो पहचानें हैं, दो अलामतें हैं कि जो सबब है वो हमजा तो होगा लेकिन आइन की शक्ल का, ओरिजिनल फॉर्म में आएगा हमजा। दूसरा शर्त और सबब यानी मद्दे असली और आगे जो हमजा आ रहा है वो एक ही वर्ड में होंगे, तो मद्दे वाजिब मुत्तसिल होगा, ठीक है जी। अब जरा ये समझ लें इसका नाम मुत्तसिल क्यों है। मुत्तसिल से क्या मुराद है जी, ये इत्तिसाल से है यानी मिलने से, ठीक है जी। ये किससे है, मिलने से, यानी मिला हुआ। तो इसमें जो शर्त और सबब है वो मिलकर एक ही वर्ड में आते हैं, इसलिए इसको मुत्तसिल कहते हैं। क्लियर हो गया जी सबको, इसको मुत्तसिल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो शर्त और सबब है, ये देखें जी, ये शर्त और सबब मिलकर एक ही वर्ड में आए हैं, एक ही वर्ड में आए हैं, एक ही वर्ड में आए हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मुत्तसिल। क्लियर हो गया सबको जनाब? जी जी ठीक है जी। तो अगर ये बात सबको क्लियर हो गई है तो अब आप इंशाल्लाह मद्दे जायज को बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब ये समझ लीजिए कि जो मद्दे जायज है उसमें शर्त तो मद्दे असली ही है, लेकिन जो सबब है वो हमजा ही है। अरे जी आपने बोला था हमजा वहां भी है, हाँ जी हमजा यहाँ भी है, लेकिन हमजा वहां पे आइन की शक्ल का था, यहाँ पे अलिफ की शक्ल का हमजा होगा। कौन सी शक्ल का होगा, अलिफ की शक्ल का हमजा होगा, ठीक है जी। पहली पहचानी, पहला फर्क, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि वाजिब जो है उसमें हमजा आइन की शक्ल का होगा, और जो जायज है उसमें हमजा अलिफ की शक्ल का होगा। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत अहम है, नोट कर लीजिए, बहुत अहम है, नोट कर लीजिए। ये जो शर्त और सबब है ना मद्दे जायज में, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स में होंगे। मद्दे वाजिब में दोनों एक ही वर्ड में आए थे, आपके सामने मिसालें शाआ, माउन, समाउन और कई मिसालें जा, इन सब में शर्त और सबब एक ही वर्ड में मिलके आए थे। यहाँ पे शर्त अलग वर्ड में होगी, सबब अलग वर्ड में होगा, और हमजा भी अलिफ की शक्ल का होगा। अब मैं इस बात को लिख देता हूं, जरा सा आपको समझ में आ गया कि जो शर्त और सबब है वो मद्दे जायज में अलग अलग वर्ड्स में होंगे। जो शर्त है वो पहले वर्ड, जो पहला लफ्ज है उसके आखिर में आएगा, ठीक है जी। और जो सबब मद है यानी हमजा अलिफ की शक्ल का, वो दूसरा जो लफ्ज उसके बाद वाला आ रहा है दूसरे लफ्ज के शुरू में होगा, ठीक है जी। तो दोनों अलग अलग वर्ड्स में हो जाएंगे। अब इसकी मिसाल लेते तो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए जी मैं आपके सामने मिसाल लिखता हूं।
جناب یہاں پہ نوٹ کریے اور مجھے بتائیے لا میں کون سا مد ہے؟ لا میں مد جائز. ٹھیک ہے جی، الف مدہ ہے، یہ شرط ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے جی، الف مدہ. حمزہ الف کی کرسی پہ ہے. اب ذرا دیکھیے، اب ذرا غور کریے کہ اس شرط کو، اب لا جو ہے ایک الگ ورڈ ہے، ایسا ہی ہے، لا ایک الگ ورڈ ہے، اور اس کے بعد الہا ایک الگ ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی، لا مطلب نہیں اور الہا یعنی معبود. تو لا الگ ورڈ ہے، الہا الگ ورڈ ہے، اور شرط جو الف مدہ ہے وہ پہلا جو کلمہ ہے، یعنی جو کلمہ پہلے آ رہا ہے اس کے آخر میں آ رہی ہے شرط، اور جو سبب ہے وہ دوسرے کلمے کے بالکل شروع میں ہے، اور وہ حمزہ بھی ہے، اور حمزہ بھی الف کی شکل کا ہے. یہ دیکھیے جناب، یہ حمزہ ہے جو الف کی شکل کا ہے. تو اب ذرا غور کریں، یہ شرط اور سبب مل گئے لیکن ہیں الگ الگ ورڈز میں، الگ الگ کلمے میں ہیں، الگ الگ لفظ میں ہیں، اور جو سبب ہے وہ حمزہ تو ہے لیکن الف کی شکل کا ہے، عین کی شکل کا نہیں ہے، الف کی شکل کا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے نا، اس کو مد جائز کہتے ہیں. مد جائز کی دو پہچانیاں ہیں، دو نشانیاں ہیں، دو علامات ہیں. ایک تو یہ کہ جو سبب ہے وہ حمزہ ہوگا لیکن الف کی شکل کا ہوگا. دوسرا، دونوں یعنی شرط مد اصلی الف واو یا مدہ اور جو سبب ہے وہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہوں گے، ایک کلمے میں نہیں ہوں گے، تو وہ مد جائز منفصل کہلائے گا. ٹھیک ہے جی، اور اس کی بھی 4 سے 5 حرکات ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے کاؤنٹس بھی 4 سے 5 ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، 4 سے 5 کاؤنٹس ہی ہیں دونوں کے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کو منفصل کیوں کہتے ہیں؟ فاصلے سے. اور فاصلہ کیا ہے کہ شرط الگ ورڈ میں ہے، سبب الگ ورڈ میں ہے، تو دونوں میں ایک ڈسٹنس ہے، دونوں سیم ورڈ میں نہیں ہے. یہاں پہ متصل اس لیے تھا کیونکہ شرط اور سبب دونوں مل کے ایک ہی ورڈ میں آ گئے تھے تو متصل تھا. یہ منفصل فاصلے سے ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، دونوں الگ الگ ورڈز ہیں. تو اس وجہ سے یہ شرط اور سبب آئیں گے ایک ساتھ ہی. ایسا نہ ہوگا کہ آپ شرط ڈھونڈنے اس کے 5 ورڈز بعد جا کے سبب ڈھونڈیں، ایسا نہیں ہوگا. آئیں گے ساتھ ساتھ ہی لیکن ورڈ الگ الگ ہے، اس لیے منفصل ہے. تو یہ مد جائز ہے، یہ مد واجب ہے، نام سے ظاہر ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں 4 سے 5 لینتھننگز کاؤنٹس واجب ہیں، ضروری ہیں. اگر نہیں کریں گے تو تلاوت کی غلطی ہے. یہ مد جائز ہے، اس میں لینتھننگ کرنی ہے. اگر کسی نے نہیں کی، یعنی صرف 2 حرکات ہی کی، تو جائز ہے. لیکن ہم کیونکہ پڑھ رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ضروری کرنا ہے تاکہ ہم سیکھیں اس کو. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ مصحف دیکھیں گے قرآن تو آپ کو یہاں پہ ایک بڑا مد لکھا ہوا نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ 4 سے 5 حرکات کرنی ہے. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا سب ساتھیوں کو؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ مد واجب اور مد جائز میں فرق سب کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. سر الہا میں الف کے نیچے میں حمزہ بھی رہتا سر، حمزہ اور زیر. یہ حمزہ ہے نا، رائٹ؟ ساتھ میں حمزہ اور زیر دونوں بھی ہے سر بک میں. زیر کہاں پر ہے؟ جو الہا اس میں سر نیچے میں الف کے نیچے میں حمزہ اور زیر دونوں ایک ساتھ ہیں. حمزہ بھی ہے اور زیر بھی ہے؟ نہیں سمجھ. جی سر، اور ما امر اللہ میں بھی الف کے اوپر حمزہ اور زبر دونوں ایک ساتھ ہیں. ما امر اللہ، ہاں جی بالکل. نہیں مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو وائٹ بورڈ پہ کوئی کوشچن ہے؟ نہیں سر اس میں نہیں ہے، لیکن جو بکس میں اس میں دیا ہوا سر. اچھا، بک کو ابھی ابھی میں بک کھول کے آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں آپ کا سوال. ٹھیک ہے، ابھی وائٹ بورڈ پہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، پھر ہم بک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کا سوال.
اس کے مدہ جائز کا ایک اور ایگزامپل بتا سکتے ہیں؟ جی ابھی ہم لوگ انشاءاللہ اس کی بہت ساری پریکٹس کریں گے. آپ لوگ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا سب کو مد واجب اور مد جائز کا؟ مد واجب جی الحمدللہ اور مد جائز منفصل کا. جزاکم اللہ خیرا. مد کے اندر ایک سوال ہے کہ کیا یہاں پہ اینڈ میں جب ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو کیا جھٹکا دیتے ہیں یہاں پہ؟ بالکل جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ہے اور حمزہ کا مخرج سینے میں ہے. تو اگر آپ یہاں رکیں گے جیسے آپ رکتے ہیں السماء تو پھر آپ کو جھٹکا دینا پڑے گا حمزہ کو شو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. السماء ٹھیک ہے ایسے ٹھیک. لئی لاف میں بھی وہ جائز ہوگا نا؟ ایلاف قریش میں تو کوئی بھی مد نہیں ہے, اس میں سے مد اصلی ہے. لی ایلاف قریش اس میں لی ہے. ٹھیک ہے جی لی ہے اور لی ایلاف قریش اس میں کیونکہ جو اگر آپ اس کو لکھیں تو میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں. آپ یہ اس سلائیڈ میں کسی کا کوشچن ہے؟ یس کمان. جی جناب لی ایلاف قریش جو ہے اس میں ایسے لکھتے ہیں نا لی ایلاف. تو اس میں جو یہ ہے یا مدہ ہے نا, یا مدہ یہ یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے, اس کے بعد کون سا الف ہے؟ کوئی بھی الف نہیں ہے تو کوئی مد فرعی بنا ہی نہیں ہے. اس میں نہیں ہے مد متصل نہیں مد متصل کیسے ہوگا؟ منفصل بھی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, صرف مد اصلی ہے بس. لی ایلافی یعنی 2 حرکات ہوں گی بس, اونلی مد اصلی. یا مد ہاں صحیح یا مد بس. اچھا جی ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا اور سب ساتھیوں نے یہ سیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے یہ مد واجب ہے یا مد جائز ہے, مد واجب متصل ہے یا مد جائز منفصل ہے. ٹھیک ہے جی. ہم کچھ اس کی ایگزامپلس کریں گے اور سب ساتھیوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ مد جائز ہے یا مد واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے کہ کیا ریزن ہے, شرط اور سبب کے رولز کے حوالے سے آسان طریقے سے, اور ایک ایک کر کے بتا دیجیے گا. اگر آپ سب ایک ساتھ بولیں گے تو پھر ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کون کیا جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں, آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے لا اکراہ فی الدین. آپ میں سے کوئی ایک ساتھی بتائیے کون والنٹیئر کریں گے وہ اس میں جواب مد منفصل. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے جو جواب دے رہے ہیں؟ سلمان عرفات جی. اوکے سلمان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیجیے اس میں کون کون سے مد اصلی ہیں اس پوری آیت کے حصے میں. جی لا پہ جو الف ہے ٹھیک ہے یہ الف مدہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اور الف مدہ کون سا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے اور دوسرا لفظ اکراہ کا. ٹھیک ہے آپ پہلے وہیں پہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ پہلے وہیں بتا دیجیے پھر ہم آگے بات. جی اوکے صحیح ہے جی. آپ الف مدہ ہو گیا. لا الگ حرف ہے, الگ لفظ ہے, اور پھر حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سبب ہو گیا حمزہ کی صورت میں, اور یہ دونوں الگ الگ کلمے میں اوکے کون سے ہو گئے؟ مد جائز منفصل. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. حرکات 4 سے 5 ہی ہوں گی. لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ. اب یہ ذرا اکراہ میں بھی دیکھ لیجیے, یہ بھی الف مدہ ہے. فی الدین میں الف مدہ فی میں نہیں کریں گے کیونکہ دال سے ملا رہے ہیں, اور دین جو ہے اس میں بھی یا مدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ذرا ہمارا مد اصلی کی بھی پریکٹس رہے تو اس لیے ہم پورا اس کا انالیسس کر لیا ہم نے. ٹھیک ہے جی.
تو آپ کو یہاں 4 سے 5 حرکات ملی مد جائز کی, یہاں 2 حرکات ہیں مد اصلی, اور دین میں بھی 2 حرکات ہیں مد اصلی. جی ٹھیک ہو گیا جی, اوکے ماشاء جی اللہ, ایکسلنٹ. اب ذرا اس انالیسس کو ہم مٹا لیتے تاکہ ہمیں اسپیس اور مل جائے, اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے بس کہ یہ مد جائز ہے. ٹھیک ہے, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. جی جناب, کون مد بتائے؟ منفصل ہے سر. مد منفصل ہے, ذرا ہمیں ایکسپلین کر دیجئے کیسے. جی یہ عند ہو میں جو ہے مد اصلی آ رہا ہے. جی واو مد اصلی ہے, یہ واو مدہ ہوگا. مد ماشاءاللہ, اصلی ایکسلنٹ. واو مد ہو گیا. یہ دوسرا لفظ ہے, اس میں الہ میں الف حمزہ, پہ زیر آ رہا ہے, تو یہ حمزہ پہ ٹھیک ہے, حمزہ ہے الف کی شکل کا, اس پہ زیادہ, تو شرط اور سبب مل کے مد جائز لیکن الگ الگ منفصل لفظ ہو میں. گیا. ٹھیک ہے جی, مد جائز منفصل ہو گیا, اور اس کی حرکات بھی 4 سے 5 ہوں گی, اس لیے آپ کو یہاں مد ملے گی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ٹھیک ہے, الا میں صرف الف مدہ ہے, اور اس کے بعد ہا پہ جو آخر میں آ رہا ہے الا باذنہ, اس میں یا مدہ ہے کھڑی زیر کی صورت میں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. اچھا جی, اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جی جناب, ایک میں نے لفظ لکھا ہے آپ کے سامنے, کون بتائے گا؟ واجب ہے. یہ مد متصل ہے سر. یہ مد واجب ہے, متصل ہے. جی ہاں جی, کوئی اور ساتھی بتا دیجئے جنہوں نے پہلے جواب نہیں دیا ہو. مد واجب ہے سر. مد واجب کیسے ہے؟ واو مدہ ہے. واو مدہ ہے, اس کے بعد میں حمزہ ہے, اور حمزہ عین کی شکل کا ہے, اور ایک ہی کلمے میں ہے, تو مد واجب ہے. اس کی 4 سے 5 حرکات واجب ہوتی ہیں. سو ان. ٹھیک ہے جی. جی سر. ایک اور مثال, کوئی جو ساتھی پہلے جنہوں نے جواب نہ دیا وہ دے دیجئے تو اچھا ہے, باقی لوگوں کو بھی موقع ملے گا. ہاں جی جی, یا متصل ہے. جی, کون ساتھی ہمارے جواب دے رہے ہیں؟ شمشیر. جی شمشیر صاحب بتائیے. یا مدہ ہے, یا مدہ اور اس کے ہے, بعد ٹھیک ہے. اس کے بعد حمزہ جو ہے عین کی شکل میں ہے, ٹھیک ہے, اور عین کی شکل ایک میں ہی ورڈ میں آیا. ایک ہی ورڈ میں آیا ہے, تو مد واجب ہو گیا. اس کو متصل بولتے ہیں, مد واجب متصل. خطیئۃن. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر بھی آپ کو مد ملے گا 4 سے 5 حرکات. خطیئۃن. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب صحیح ہے. ہاں جی, اس کا بھی 4 سے منفصل کا بھی 4 سے 5 حرکات. ہاں سیم حرکات سیم ہے. منفصل اور متصل کی حرکات 4 سے 5 سیم ہے. فرق دونوں کے حکم میں ہے. واجب کو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے, جائز اگر کسی قاری نے نہیں کیا تو بھی جائز ہے, لیکن ہماری کلاسز میں کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو بھی ضرور کریں گے, ہم مد جائز کو بھی اسکپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے جی, اب میں آپ کے سامنے سورۃ المزمل کی ایک آیت جو ہے اس میں سے لکھتا ہوں, انشاءاللہ آپ مجھے بتائیے گا اس میں کون سے مد آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. انا ارسلنا الیکم
رسولا شاہدا 3 مد مفصل. ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا 1 منٹ رک جائیے. علیکم ٹھیک ہے جی. چلیں جی اب مجھے آپ بتائیے کون ساتھی بتائیں گے کہ اس میں کون سے مد آئے؟ جی شروع میں مد جائز منفصل. آپ کو کوئی اور ساتھی بتا دیجئے جنہوں نے پہلے جواب نہ میرا دیا نام ہو. ریاض ہے. ریاض جی ہے. ریاض صاحب. جی ریاض صاحب. جنہ میں ٹھیک ہے. سبب ٹھیک ہے. شرط جو ہے وہ الف مدہ ہے، اس کے بعد انا الگ ورڈ ہے، اور ارسلنا الف الگ مدہ ہے ورڈ ہے، اور اس میں اور الف ہے کا وہ حمزہ، بھی الف الف کی میں شکل حمزہ کا ہے. ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو جائے گا مد جائز. مد منفصل. ٹھیک ہے جی. مد جائز منفصل، اس کی حرکات 4 سے 5 ہوں گی. انا ارسلنا. جی جناب اگلا جواب کون دیں گے؟ کون ساتھی دیں گے؟ کوئی اور ساتھی جواب دے دیں. ہاں جی منفصل ہے. کیسے؟ ارسلنا الگ ورڈ ہے اور الیکم بعد میں حمزہ الف کی شکل کار ہے، وہ الگ ورڈ ہے، تو شرط اور سبب الگ الگ کلمے میں ہیں، تو یہ بھی مد جائز ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی مد ہوگی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا. ٹھیک ہے جی. کما مد منفصل ارسلنا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی مد منفصل ہے. کما الگ ورڈ ہے، ارسلنا الگ ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی مد جائز منفصل ہے، اس کی بھی 4 سے 5 حرکات ہوں گی. کما ارسلنا. اس کے بعد ہے الا فرعون رسولا. ٹھیک ہے جی. تو کما ارسلنا. ہاں جی آگے بتائیے. جی ارسلنا. ارسلنا میں یہاں پہ بھی یہ الف مدہ جو ہے شرط ہے، اور اس کے بعد حمزہ الگ کلمے میں ہے. حمزہ الف کی شکل میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو شین اور یہاں پہ بھی مد جائز منفصل ہے، اس کی حرکات بھی 4 سے 5 ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اچھا جو آخر میں رسولہ ہے اس میں کون سا مد ہے؟ یہ تو رسولن ہے نا. واجب ہاں ہے. جی مد اصلی مد جائز رہے. الف مد اصلی. مد اصلی مد اصلی رسولن ہے نا، جیسے ہم نے سورۃ الفتح کی کئی آیات کی لاسٹ ٹائم جو ہے پریکٹس کی تھی. ٹھیک ہے جی. کہ آخر میں جب 2 زبر آ جائیں گی تو پھر اس میں 1 زبر پڑھتے ہیں، اور جب 1 زبر پڑھیں گے تو پھر وہ الف مدہ ہو جائے گا. اسی لیے رسولن کو ہم کیا پڑھتے ہیں وقف کی صورت میں؟ رسولا. رسولا. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہو گیا جی سب کا؟ سب ساتھیوں کو کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. ایک سوال یہ ہے کہ اننا میں تجدید ہے، اس کو بھی کام کرتے ہیں نا، اس وجہ سے بھی مت کرتے ہیں؟ نہیں، انا جو ہے اس میں جو تجدید ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نون اور میم جو ہے نا، یہ 2 ایسے لیٹر ہیں. آپ نے پڑھا تھا کہ اس کی صفت ہے کہ اس میں غنہ ہوتا ہے. جب ان پہ تجدید آتی ہے نا تو ان میں غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انا، اما، ثم. ٹھیک ہے جی. تو اس غنہ کی جو صفت ہے جو تجدید پہ آنے سے مزید واضح ہو گئی، اس سے مد کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ایک الگ صفت ہے جو آپ نون کی شو کریں گے. اور اس کے بعد پھر مد شروع ہوگا. انا ارسلنا. ٹھیک ہے جی. تو غنہ کا مد سے کوئی تعلق نہیں. واضح؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر یہ ہم جو مثالیں دیکھ رہے ہیں اس میں شرط میں صرف الف کا ہی دیکھیں، 1-2 مثال جو واو اور یا والی بھی بتا دیں تو آسان. ہاں بالکل صحیح آپ کا کوشچن ہے. دیکھیں ہم نے یہاں پہ واو اور یا والی مثال بھی لی ہے. دیکھیں یہ سو ان لکھا ہوا ہے، اسی طرح خطیئۃ یہ واو مدہ کے ساتھ بھی ہے واو کا اوپر. اور جی کریکٹ. اس میں بھی جو ہے وہ واو مدہ کی مثال ہے. اصل میں زیادہ مثالیں حمزہ کی ملتی ہیں، لیکن اسی لیے ہم نے
कुछ मिसालें आपके सामने वाओ या की भी लेके आए ताकि आपके सामने पूरी पिक्चर आ जाए। जी जी ठीक है जी जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा एक और मिसाल ले लीजिए जी जनाब, इसमें कौन सा मद है? मुनफसिल मुत्तसिल है। मुनफसिल कैसे होगा? फासला तो कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही कलमे में। ठीक है मुत्तसिल मध्य है, वाजिब। ठीक है जी, ये भी वाजिब मुत्तसिल है। ठीक है जी, इफातुन, ठीक हो गया जी। तो अब जनाब आपका वाजिब यानी आपका होमवर्क ये है कि सूरतुल मुज़म्मिल जो है उसमें आपने अब तक आपने जितने मद पढ़े हैं, मद्दे असली अलिफ वाओ या मद्दा, और आज मद्दे फरई में मद्दे वाजिब मुत्तसिल और मद्दे जायज मुनफसिल, ये सब आपने ढूंढने हैं जनाब। उसको अपने पास पेन रजिस्टर में हल करना है, और आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कामरान को भी भेज सकते हैं, आप मुझे भी भेज सकते हैं जनाब, हम इंशाल्लाह आपके आंसर करेंगे। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और सबसे अहम प्रैक्टिस ये है कि जब आप आज कुरान पढ़ें और आप डेली जब कुरान पढ़ेंगे तो इन कायदों को अप्लाई करें और इनको रिवाइज करें। अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा कम पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिन की बात है, जब पढ़ेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह उसका मजा आएगा पढ़ने का। किसी साथी का कोई मोहम्मद का सूरा क्या बोले थे आज? सूरतुल मुज़म्मिल, 29 सूरा अल मुज़म्मिल, ठीक है जी, जिसमें से हमने ये आयत ली थी जो हमने आपके सामने ली। ठीक है जी, किसी साथी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाहु खैर। व जज़ाकल्लाहु खैरन। वल्लाहु अअलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़े बुक में कौन से चैप्टर में है? अच्छा, बुक में जो है मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, कि बुक में कौन से चैप्टर में है। बुक में ये है, एक सेकंड, वैसे हमने जो लास्ट टाइम आपको बताया था ना मध्य असली का जो टॉपिक है, उसके बाद जो अगला पेज चैप्टर नंबर 110 में है, पेज नंबर 110। ठीक है, पेज नंबर 110 जो है उसमें है। और जो अच्छा वो एक साथी थे वो जो बुक में कुछ पूछ रहे थे सवाल, वो अभी हैं हमारे साथ ऑनलाइन क्या? जी सर, अलिफ में जो सर हमजा जबर में भी आ जाता है, जेर में भी है। आप मुझे बताइए पेज नंबर कौन सा है? सर मेरे पास ये यहाँ की बुक है, हाँ, 59 है, ये इसकी है, जद्दा वाली बुक है। उसमें जैसे ला अनफुसहुम में अलिफ में हमजा भी और जबर भी, दोनों। हाँ, पेज 59 पे देख रहे हैं आप? जी सर, ये जद्दा वाली बुक है। जद्दा पेज 59 पे कौन सी मिसाल है, फिर से बताइए। ये सर ला अनफुसहुम, उसमें अलिफ में हमजा और जबर दोनों है सर। लेकिन हमने जो बुक शेयर की उसमें तो ऐसी कोई मिसाल नहीं है। पेज 59 पे टॉपिक कौन सा है जनाब? ये मेरे पास प्रिंटेड बुक है सर, उसमें यही हमजा जायज नहीं है सर, प्रिंटेड बुक। अच्छा प्रिंटेड बुक है, तो हो सकता है रीसेंट बुक जो है उसमें हमने करेक्शन कुछ की हो। एक मिनट में उस टॉपिक में जाता हूँ। हमारा वैसे ये वाला जो चैप्टर है अब, वो जैसे साथी बता रहे थे, मध्य जायज मध्य वाजिब का टॉपिक है। ये पेज नंबर 108 से शुरू हो रहा है, ठीक है जी, पेज नंबर 108 से शुरू हो रहा है। वहाँ पे आप इसको बुक में भी देख सकते हैं। मिसालें जो हैं आप कह रहे थे, जो मिसाल आप कह रहे थे वो थी मा अमर अल्लाहु भी, ये कह रहे थे ना आप? सर जी, मा अमर अल्लाह, उसमें अलिफ में सर हमजा और जबर दोनों एक साथ ही रहता है? नहीं, वो अलिफ नहीं है, वो असल में हमजा ही है। देखिए हमने अभी लिखना सीखा था ना व्हाइट बोर्ड पे, कि जो हमजा है ना उसको लिखने के कुछ तरीके हैं। जी सर। हमजा आइन की शक्ल में लिखा जाता है, छोटा, जैसे मध्य वाजिब में आपने देखा। जी सर। इसी तरह हमजा जो है वो कभी अलिफ की कुर्सी लेता है, जैसे कि यहाँ पे ली है उसने, ठीक है, कभी वाव की कुर्सी लेता है, कभी या की कुर्सी लेता है। तो ये असल में हमजा ही है, ठीक है, लेकिन है अलिफ की शक्ल में लिखा हुआ, तो इसलिए मध्य जायज ऐसा होता है।
जैसे सर आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 111 में जो बेमा जिला इलाका लिखा हो उसमें अलिफ में जो हमजा और पेश है सर, जी वो असल में अलिफ नहीं है, वो हमजा है, उसको हमने हमजा कंसिडर करना है, ठीक है। जब भी देखें आपको हमने डिफरेंस सीखा था अलिफ और हमजा का। अलिफ सिर्फ उस वक्त अलिफ है जब उस पे ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है, ना सुकून है, ठीक हो गया। जैसे ही उसके ऊपर जबर जेर पेश या सुकून लग गया तो अलिफ नहीं है, हमजा है वो, ठीक है जी। तो ये हमजा है, लेकिन क्योंकि ये हमजा अलिफ की शक्ल में लिखा है और दोनों अलग अलग कलमे तो ये मद्दे जायज है। क्लियर? ठीक है जज़ाकल्लाह। जी किसी और साथी का सवाल है बुक से रिलेटेड या कोई और? जी साहब ये कोई एक क्वेश्चन है, ये सेम एग्जांपल 111 पेज में है। जी वमा उमीरू इल्ला बोल के है। जी करेक्ट। उधर अलिफ वाव के ऊपर एक मद्दा है, उधर अलिफ के ऊपर सुकून है। जी सुकून अगर सुकून भी आया तो भी वो मद्दा नहीं, ये जो सुकून है ना ये असल में सुकून नहीं है, ये जो है ना एक गोल दायरा लगा हुआ होता है, इसको गोल दायरा होना चाहिए। आप अपने पास सही भी कर लीजिए बुक में, हम लोग भी इंशाल्लाह इसको करेक्शन में नोट करेंगे। वो जस्ट इग्नोर कर देना है उसे। जी वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप इसको पढ़ते हुए आप ये समझे कि वो है नहीं। हाँ जी आप पहले बताए थे इसके पहले एक बार, वो राउंड छोटा राउंड रहता है। जी बिल्कुल, जब राउंड रहेगा तो आप पढ़ते हुए उसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि वो है ही नहीं। तो वाव मद्दा के बाद फिर जो इल्ला में हमजा है ना वो असल में आपके लिए सबब बन जाएगा। ठीक है ओके जी, ओके शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सर एक रिक्वेस्ट की किसी ने कि सूरह मुज़म्मिल की प्रैक्टिस करने के लिए कारी अगर रिकमेंड कर दें आप। वही हमारे जो दो हमने पहले बताया, शेख हुज़ैफी और शेख अब्दुल्ला बसफर। ठीक है, ओके ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।